اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا وہ بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، گھٹیا لوگ تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر رکھی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. دنیا کی ظاہری زندگی کا دھوکہ، اس میں جو شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ حق کو نہیں پا سکتا. قوم نوح ظاہریت پرست تھی، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مال و دولت اور چکا چوند تو ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پیغمبر تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے. ایسا شخص جس کے پاس دنیا نہیں وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ حق ہے. دیکھیے کبھی بھی جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو یہ نہ دیکھا کرے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھا کرے کہہ کیا رہا ہے. اگر کہنے والا بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دنیاوی سٹیٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی ہم ہی تو سب چیزوں میں آگے ہیں، سارا فضل اور رحمت تو ہم پر ہے، تو پھر تم کیسے پیغمبر بن گئے؟ بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. آپ دیکھیں گے کہ تمام پیغمبر یہی بات کرتے ہیں، یعنی جس کسی نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے لالچ سے خالی کیا. یعنی لوگوں کو دین پہنچانا ایک بہت نوبل کام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انسان پر ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ کسی شخص کو وہ علم دے، سمجھ دے، صلاحیت دے، توفیق دے، موقع دے، وقت دے، وسائل دے کہ وہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچائے. جب وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے تو اسے لوگوں سے کسی قسم کی غرض نہیں رکھنی چاہیے. اسی لیے ہر پیغمبر نے آ کر ساتھ یہ ضرور کہا کہ ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے، ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. تو اس لیے لا اسألکم علیہ مالا، میں مال نہیں مانگتا تم سے. کیوں نہیں مانگتا؟ اس لیے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اپنی خالص نیت کے ساتھ بالکل صاف دل ہو کر اپنا کام کیے چلے جائے، لیکن اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز بطور انعام آتی ہے تو اس کو لینے سے منع نہیں کیا گیا. ابن سعدی مالکی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا. جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لا کر دے دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا، یعنی اپنے جو ان کا خزانچی تھا اس سے کہا کہ اس کی اجرت لاؤ، یہ کام کر کے آیا. میں نے عرض کی انما عملت للہ واجری علی اللہ، میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا، آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دینا چاہی تو میں نے بھی بالکل تمہارے جیسی بات کہی. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز تمہیں دی جائے، یعنی تمہارے اندر کوئی لالچ نہیں، غرض نہیں، سوچ نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تم اس مقصد سے نہیں نکلے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہارے پاس آ گئی تو اسے کھاؤ بھی اور اس سے صدقہ بھی کرو. یعنی پھر اس کو اپنے پاس نہیں رکھ لو مال بنا کر کے مال کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، اسے پھر آگے اللہ کی راہ میں بانٹ دو. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، کیونکہ قوم نوح کے سرداروں کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو غریب لوگ ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دیجئے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو حضرت نوح نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا.
وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. یعنی ان کی جو قدر و قیمت ہے ان کی ظاہری حالت کے درست نہ ہونے کے باوجود وہ رب کو معلوم ہے، اور وہ اللہ کے پاس جا کر ہی کھلے گی کہ کس کا مقام کتنا ہے، کون رب کی نگاہ میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کا معاملہ کر رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی. یعنی تمہیں ان کی بھلائی اور خیر نظر نہیں آتی، لیکن مجھے نظر آتی ہے کہ ان کے اندر کتنی بڑی خیر ہے کہ انہوں نے حق کا پیغام قبول کر لیا ہے. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ دردناک عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. ان سے کہیے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں. ان کی حرکتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. انہم مغرقون، بے شک وہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں. تو اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آنکھوں کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی کو ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. حدیث میں آتا ہے ان ربکم تعالی لیس بآور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ڈرایا نہ ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، اور میں اس کے بارے میں تم سے ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا، اللہ کانا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ کی آنکھیں درست ہیں، کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا بتائے گا نا، جھوٹا الہ بتائے گا. تو یہ پہچان بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے. اب کیا ہوا؟ وہ یصنع الفلک، اور وہ کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی آپ کی بیوی اور بیٹا. ان سب کو اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد کہا جاتا کہ 80 کے لگ بھگ کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، یعنی اتنی ہٹ دھرم قوم تھی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم.
نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے سوار ہوتے وقت، کشتی پہ خاص طور پر، اور عام طور پر گاڑی پہ بیٹھ کر۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی موج۔ کبھی آپ ساحل سمندر گئے، کبھی موجیں اٹھتی دیکھی کہ کس طرح وہ دھکیلتی ہیں، اور کہا یہ کہ پوری پوری بلڈنگ سے بھی اونچی موج ہو کسی سمندر کی یا پانی کی، جیسے سونامی کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، ادھر آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نبی کا بیٹا جنہوں نے ایک دو دن اللہ کی عبادت نہیں کی، 950 سال کی، اور صرف ذاتی عبادت نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب ان کا اپنا بیٹا بھی نہیں مانا تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی گئی۔ اس لیے کوئی انسان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں تو سید ہوں، سیدوں کی اولاد ہوں، اور ہمارے خاندان میں بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، یا فلاں فلاں شہید ہے اور وہ ہماری سفارش کرا لیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اپنے لیے خود کچھ کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک باپ کا دل کیا ہوتا ہے بیٹے کے لیے۔ بیٹا کیسا بھی نافرمان ہو پھر باپ ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے خیر خواہی ہوتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے آخر وقت تک۔ اور اس سے نوح علیہ السلام کی خیر خواہی بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے آخری لمحے تک بھی اپنا فرض ادا کیا، اسلام کی دعوت دیتے رہے، چھوڑا نہیں۔ لیکن اس نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانا۔ قیامت کے دن سب الگ الگ اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کا باپ بیٹا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی قیامت کا دن یاد کر کے رو رہی ہوں، کیا اس دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا معاملہ خود ہی بھگتنا ہوگا۔ جب میزان نصب ہوگا، جب اعمال نامے لوگوں کے تولے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت کسی کو بھی کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اور جب پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ 2 لوگوں کے اکٹھے مل کے تو چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس پر، ہر ایک سنگل سٹرپ پر خود ہی چلنا ہوگا۔ تو ایسے دن کے لیے انسان کو اپنے لیے کچھ عمل کر لینے چاہیے، کچھ کمائی کر لینی چاہیے اور غفلت سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی تعویلیں کر کے لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ جودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کردستان کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے موجودہ ترکی میں، اور کچھ فلائٹس کے ذریعے اس پر کشتی کے نشانات دیکھے گئے، پھر وہاں پر جا کر لوگوں نے حضرت نوح کی کشتی کے کچھ پیسز وغیرہ بھی اٹھائے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، بولے اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے۔ یعنی تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، تیرا فیصلہ درست ہے، لیکن وہ میرا بیٹا تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا۔ ایک قدرتی فطری محبت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں کا دل ہوتا ہے، انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں۔ محبت کے رشتوں کے لیے ان کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ پتھر دل لوگ نہیں ہوتے یا فرشتے نہیں ہوتے کہ جن کے اندر کوئی جذبات نہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح،
وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا اس کے بارے میں تو مجھ سے بات نہ کر. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو کوئی علم نہیں کہ اس میں کیا حقیقت تھی، کیا مصلحت تھی، کیا مشیت تھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی اور وہ اس انجام کو پہنچا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا تو مجھ سے اس بات کی درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام سے خفا نظر آتے ہیں کہ آپ کو ایسی دعا کرنے کا بھی حق نہیں. تو آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن پھر انبیاء کس طرح شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں، منافقت اختیار کرنے والوں کی سفارش کریں گے. وہ نہیں کریں گے. جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جن کے حق میں اجازت دے گا بس انہی کی شفاعت ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی ایسی دعا کروں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اب نوح علیہ السلام کو اپنی فکر لگ گئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. دیکھیے اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے، اس کی بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام. کبھی بھی چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے کسی زوم میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نے تو اللہ کے راستے میں بہت کچھ کر لیا، اب ہمیں کچھ نہیں ہونے کا. اس واقعے میں بہت بڑے سبق ہیں کہ بڑے سے بڑی نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. اور بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسی کیسی جہالت کی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں یا ایسے باتیں کر جاتے ہیں جلد بازی میں یا لا علمی میں یا بے وقوفی میں، ناسمجھی میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی. تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہیں. حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانی زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. پہلے بتا دیا گیا، پیشن گوئی کر دی گئی کہ آج تو یہ زمین کے اوپر صرف نیک لوگ باقی بچے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا، ان کی اولاد میں سے کچھ نیک ہوں گے اور کچھ بد ہوں گے، اور پھر نیک ہی بچائے جائیں گے اور بد لوگ پھر اسی طرح سزا دیے جائیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، ان کے نیک لوگ بچا لیے گئے اور برے لوگ سب برباد کر دیے گئے. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں ہے. قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے ایک مقصود مطلب، اگرچہ اور بھی بہت سے اس میں عبرت کے واقعات اور نصیحت کے سبق ہیں، لیکن ایک اہم سبق اور ایک اہم مقصد ان واقعات کو بیان کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا تھی. یہ مکی صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورت ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے غم کر کر کے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اس فکر میں رہتے تھے آپ. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کام کیا تھا، آپ ابھی سے کیوں پریشان ہیں، صبر کیجئے. اور ہم سب کو بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی سے مایوس نہ ہو کہ یہ تو کبھی سمجھ نہیں سکتا اور کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ سب اللہ کے ہاتھ. بی ہوپ فل، آلویز بی ہوپ فل. کسی شخص کو کتنا بھی بڑا گناہ کرتے دیکھیں تو بھی سوچیں اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیٹ اس ڈو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کبھی یہ نہ سوچے کہ نہیں اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور اس کو تو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، ہرگز نہیں. ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی سخت ناراض ہوتے ہیں. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں اچھا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. پیغمبر اپنی قوم کے بھائی کہلاتے ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہنے لگے اے میری قوم، کتنا محبت کا انداز ہے، اے میرے اپنے بھائیو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں.
ان انتم الا مفترون، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے رزق کا ذمہ اس کے اوپر ہے، وہ پرووائڈ کرے گا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہیں نہیں نظر آتا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، مجھے کسی قسم کا مال نہیں چاہیے، میں بے غرض ہو کر پوری خرخائی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری بات مان لو. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارشیں برسیں گی استغفار کی کثرت سے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. تو یہاں پھر استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں، یعنی کیا پڑھا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو بند کر لیا سوائے انگوٹھے کے، اور پھر آپ نے ان کو دوبارہ کھول کے اس کو بتایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں، سب کچھ مانگ لیا تم نے. تو اس دعا کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لیجیے، بلکہ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. پھر پڑھیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. اس کے علاوہ بھی ایک ورژن ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. تو جو بھی آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھیے. جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے گویا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگ لیتا ہے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. قالوا، انہوں نے جواب دیا، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے ان سے میں بیزار ہوں. تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اس سے ملتی جلتی دعا آتی ہے کسی کو جس میں پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا؟ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک، یہاں آتا ہے ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے پوری طرح، اللہ میں تیرے قبضے میں ہوں، پوری طرح تیرے کنٹرول میں ہوں، اس لیے میری ساری ضروریات بھی تو ہی پوری فرما اور میرا رنج و ہم دور کر دے اور قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، یعنی ان کو یہ وارننگ دے دی گئی اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا.
یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کر دیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ ان کے بھٹکنے اور بگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک طرف پیغمبر تھا اور ایک طرف جبار عنید، تو انہوں نے پیغمبر کی بات چھوڑ کر سرکش سرداروں کی بات مانی، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے، ظاہر میں جو طاقتور نظر آتا ہے اس کو طاقتور سمجھ لیتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، یعنی سب مجرموں کو دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش جبار پر، دوسرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور تیسرے تصویر بنانے والوں پر، یعنی ہاتھ سے جاندار کی ڈرائنگ کرنا، تصویر شکل بنانا، اسکیچ وغیرہ کرنا، یعنی درختوں کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، پھولوں کی آپ بے شک بنائیں جتنی چاہتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی ہاتھ سے پرفیکٹ تصویر ڈرا نہیں کریں۔ اگر ضرورت پڑے کچھ بتانے کے لیے تو صرف ایک اشارے کے طور پر کچھ کر لیں، لیکن ایگزیکٹ تصویر نہیں بنائیں اور نہ ہی مجسمے بنائیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لیکن یہ لوگ دنیاوی جبار عنید کے قریب تھے، اللہ کا قرب انہیں نہ مل سکا۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ ایک کے بعد ایک قوم کا یہی انجام ہو رہا ہے کہ اس میں سے صالح لوگ بچتے ہیں، پھر ان کی اولادوں اور نسلوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کو ختم کرتے ہیں اور صالح لوگوں کو زمین میں زندہ چھوڑتے ہیں، پھر ان کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں، دنیا کی خوشحالی دیتے ہیں، اور دنیا کی خوشحالی پا کر ان کے بچے پھر بگڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کا وہی انجام ہوتا ہے۔ یعنی ایک کے بعد ایک قوم اسی تجربے سے گزرتی رہی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو پا کر اور ماں باپ نیک ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمارے ماں باپ نیک تھے وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ قیامت کے دن یفصل بینکم، آپس میں جدائی ڈال دے گا اللہ، کوئی کسی کے قریب نہ آئے گا۔ فلا انساب بینہم، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے، کوئی کسی کا دوست نہ رہے گا۔ اس لیے
انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور صرف ایک چانس ہے ہمارے پاس اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کا. اس کو کسی بھی قیمت پر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی بھی وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہیے. اور نیکی کے جو کام کرنے کے ہیں ان کی ترتیب وار لسٹ بنا کے ایک کے بعد ایک کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ سارا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں کریں کہ کچھ چیزیں پسند کی لے لی اور باقی دنیا کے لیے نہیں. جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو دنیا کا ہے وہ دنیا کا ہے. اللہ کا حصہ اللہ ہی کو دیں عبادت کا، اور جو دنیا کے کام ہے بس اتنا وقت دنیا کے لیے رکھیں، لیکن آخرت کے لیے اپنے اس چانس کو کھونا نہیں.